مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ یعنی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، حضور پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی، حضور پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اہل ایمان پر نماز مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ نماز ہے ہی وہی کہ جو مقررہ وقت پر ادا کی جائے۔ ہر نماز کو قضا کرنا، ہر نماز کو قضا کرنا، ہر نماز کو قضا کرنا۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں یا جو بجماعت نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں پڑھتے ہیں، تو میرے مدنی آقا فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کسی کو میں مصلی پہ کھڑا کروں اور مؤذن تکبیر کہے اور میں جاؤں لکڑیاں جمع کر کے اس گھر میں آگ لگا دوں کہ جس گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں نماز بجماعت پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ بولیں، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ نماز تو پڑھنا ہی سبحان اللہ وہ تو ہے ہی فرض، مگر وقت پر ادا کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے میرے رب کو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یعنی حضور سے پوچھا گیا، حضور کیا کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر اس صورت میں کہ وہ اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ زمانہ جاہلیت میں پہلے لوگ بکا کرتے تھے۔ جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں کے اندر جو قیدی بنا لیے جاتے تھے تو انہیں بیچ دیا جاتا تھا، مردوں کو بیچ دیا جاتا، عورتوں کو بیچ دیا جاتا۔ تو بعض دفعہ وہ منڈی ہوتی تھی، انسانوں کی منڈی، اور انسان منڈیوں میں بکا کرتے تھے۔ اور آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی، آج جب آپ جاتے ہیں نا بکرا منڈی میں بکرے خریدنے کے لیے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بکرے کا منہ کھول کے دیکھتے ہیں، 2 دانت ہے یا 2 دانت نہیں ہے، یا کھیرا ہے یا دندہ ہے، دیکھا جاتا ہے۔ بڑے جانور کو دیکھا جاتا ہے، اس کے جبڑے اوپر کر کے 2 دانت ہے 4 دانت ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں انسان جب بکا کرتا تھا تو اس کو کیسے چیک کیا جاتا تھا؟ اس کے منہ کھول کے کہ کہیں منہ سے بدبو تو نہیں مارتا، اس کی بغل اٹھا کے دیکھا جاتا تھا کہیں اس کی بغل سے بدبو تو نہیں۔ یوں انسان کی تذلیل ہوتی تھی اور یوں انسان بکا کرتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے تب بھی اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ شرعی قانون ہے، اگر کوئی بیٹا باپ کو خریدے تو باپ خریدتے ہی وہ آزاد ہو گیا۔ کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو خریدے، وہ خریدتے ہی آزاد ہو جاتا تھا، مگر پروردگار نے اس حبیب کے صدقے یہ جو انسانیت کی تذلیل سی، انسان کا بکنا منڈیوں میں، اللہ نے اس سے بھی اس امت کو محفوظ رکھا ہے۔ جناب سلمان فارسی کا معاملہ بھی تو ایسا تھا نا، ایک یہودی کی خدمت کی تو اس نے کہا کہ آپ وہاں چلے جاؤ، ان کے پاس گئے تو انہوں نے پکڑ کے ان کو بیچ دیا، انہوں نے پھر آگے بیچا۔ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اگر بیٹا باپ کو خرید کر آزاد بھی کر دے، آزاد کے بعد وہ ایسے ہی آزاد ہو گیا، مگر پھر بھی باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جناب
ابو لیث سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں والدین کے اولاد پر 10 حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے اولاد پر؟ کہ جب بھی ماں باپ کو کھانے کی ضرورت ہو تو انہیں کھانا پیش کیا جائے اور انہیں کھانا کھلایا جائے، اور اولاد خود کھانا پیش کرے، اولاد خود ماں باپ کو پانی پیش کرے، اولاد ہی خدمت گزاری کرے، اولاد ہی تابع داری کرے۔ اور دوسرا حق، کپڑوں کی ضرورت ہو والدین کو اولاد حسب استطاعت اپنے ماں باپ کو اچھا کپڑا پہنائے۔ اور تیسرا حق، جب انہیں خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرے۔ اور چوتھا، جب وہ بلائیں جواب دے اور حاضر بھی ہو۔ اور پانچواں حق، گناہ اور غیبت کے علاوہ ہر کام میں ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ ماں باپ گناہ کا کہیں تو وہاں تابع داری نہیں، ماں باپ کسی کی غیبت کریں تو وہ غیبت نہ سنے، اس کے علاوہ ہر بات میں ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور چھٹا حق کیا ہے؟ ان سے نرم لہجے میں بات کرے، سختی سے کلام نہ کرے۔ اور ساتواں، انہیں نام سے نہ پکارے، ماں کو نام سے نہیں، باپ کو نام سے نہیں، انہیں ادب والے جملوں سے پکارے۔ اور آٹھواں حق کیا ہے؟ ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ حضور نے دیکھا ایک شخص نے اپنے بیٹے کو پکڑا ہوا ہے انگلی سے، تو حضور نے اس بچے کو نصیحتیں کی، فرمایا یہ تیرا باپ ہے؟ کہا جی حضور۔ کہا کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہیں چلنا، باپ سے پیچھے چلو۔ سفر میں ہو، کسی مجلس میں ہو تو باپ سے پیچھے بیٹھو، باپ سے آگے نہیں بیٹھو، یہ باپ کا مقام ہے۔ اور نویں چیز کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کر وہ اپنے باپ کے لیے پسند کر، جو اپنے لیے ناپسند وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی ناپسند۔ اور 10واں حق کیا ہے؟ جب بھی ان کے لیے دعا مانگے، جب بھی اپنے لیے دعا مانگے تو ان کے لیے بھی ضرور دعا کر۔ اور جناب نوح علیہ السلام بھی اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرتے تھے، قرآن میں موجود ہے نا، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، یہ جناب نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی، وہاں پر ہے ربنا اغفر لی، جناب ابراہیم نے کہا، اور جناب نوح نے کیا کہا؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، وہاں رب اغفر لی مجھے بخش، ولوالدی میرے والدین، وہاں ربنا اغفر لی مالک تو ہمیں بخش، ولوالدی اور ہمارے والدین کو بخش۔ تو دونوں صورتیں ہیں، ایک دعا میں کہیں مالک ہمیں، ہمارے والدین کو، جناب نوح کیا کہتے ہیں؟ مجھے، میرے والدین کو۔ تو یہ دعا جب بھی اپنے لیے دعا مانگے، والدین کے لیے بھی ضرور دعا مانگے۔ والدین کو کچھ لے دینا، کچھ پیش کرنا ٹھیک ہے، مگر ماں باپ کو جس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہے آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ گھر کا بڑا ہو نا، اور بڑا ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے، اگر بڑے کے ہوتے ہوئے اس کو کوئی بڑا تسلیم نہ کرے نا تو پھر بڑے کو تکلیف ہوتی ہے، بڑے کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں ایک ادارے کا بڑا، اب ٹھیک ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، یا میرے فیصلوں میں وہ دم خم نہیں ہے، یا میں چل پھر نہیں سکتا، اب گھر کے فیصلے ہوں، ادارے کے فیصلے ہوں، اور فیصلے کوئی اور جاری کرے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ میں کہ ریٹائر ہو گیا ہوں تو ٹھیک ہے میرے فیصلوں میں وہ ہمت نہیں ہے، مگر اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ کہ فیصلے آپ کے ہی نافذ ہوں گے، مگر ان کو مشوروں کے اندر بٹھایا جائے۔ اولاد نے کوئی کام کرنا ہے نا، بھئی گھر بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، کرنا اولاد نے خود ہے، وہ حالات کو وہی جانتے ہیں، بزنس کو وہی جانتے ہیں، سب کچھ وہی جانتے ہیں، باپ کو معلوم نہیں ہے، مگر اس کا طریقہ کیا ہے؟ والد کے پاس بیٹھ کے مشورہ کریں، اس کے پاس بیٹھ کے دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، دیکھیں یہ کام یوں ہے یوں ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو، بس آپ کا اتنا کہنا، آپ کیا کہتے ہو، آپ کی کیا رائے ہے، جیسا آپ کہو گے ویسا ہوگا، یہ 2-3 جملے آپ کا پوچھ لینا باپ کے لیے کافی ہے، بس کرو آپ جیسے آپ کا دل کرے۔ مگر آپ نے پوچھ کے کیا کہا؟ آپ نے پوچھ کے یہ ثابت کیا کل بھی آپ بڑے تھے، آج بھی آپ بڑے ہو، کل بھی آپ کی چلتی تھی، آج بھی آپ کی چلے گی، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو ان 2 جملوں نے باپ کو اوپر کر دیا، پھر سے جوان کر دیا، اچھا جی
کل بھی میری چلتی تھی، آج بھی میری چلتی، بھائی اتنا کافی ہے۔ اور ماں باپ کو اچھا کھلا دینا پلا دینا یہ کہ نہیں، ان کو وقت دو، ان کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو، یہ بہترین کام ہے۔ اللہ ہم سبوں کے والدین کی حفاظت فرمائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے مہمان کی تعظیم کرے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ پیچھے ہم حدیث پاک بیان کر چکے ہیں۔ تو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو پیدا کیا نا تو صلہ رحمی کھڑی ہو گئی۔ صلہ رحمی، اخلاق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ قیامت کے دن ان کو بولنے والی زبان بھی دے گا، نماز بھی بولے گی، قرآن بھی بولے گا، اخلاق بھی بولیں گے۔ وہ کیسے؟ اللہ ان کو بولنے کی طاقت دے گا۔ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کر لیا نا تو صلہ رحمی یہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا پروردگار یہ قطع رحم سے پناہ مانگنے والے کا مقام ہے، یعنی اے پروردگار میں تو صلہ رحمی ہوں، جو مجھے توڑے مجھے کاٹے اس کے لیے کیا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا ہاں جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ یعنی صلہ رحمی، یعنی جو صلہ رحمی یعنی جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا، قطع رحمی کرے گا، سب سے ناراضگی سب سے ناراضگی، اللہ بھی اس کو توڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہم سبوں کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت آپس میں عداوت رکھنے والے اور قطع رحمی کرنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہر جمعرات ہر پیر کو میرے اور آپ کے اعمال رب کی بارگاہ میں برابر جا رہے، اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ آپس میں دشمنی رکھنے والے اور صلہ رحمی کو توڑنے والے، قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ نہیں بخشتا۔ جناب عبداللہ بن مسعود ایک بار صبح کے وقت کسی مجلس میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اس مجلس میں جو بھی ایسا شخص ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ اس مجلس میں ہم دعا کرنے لگے ہیں اور اللہ اس مجلس کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس میں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو کہ جو قطع رحمی کرتا ہو۔ تو جو بیٹھا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، بھائی وہ اٹھ کے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ یعنی کتنا بڑا یہ عمل ہے جسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ماں سے ناراض، باپ سے ناراض، بہن سے ناراض، بھائی سے ناراض، پڑوسی سے ناراض، سب سے ناراض، سب سے قطع تعلق، قطع اس سے بات نہیں، اس سے بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی احادیث طیبہ بیان کر رہے تھے تو اسی دوران آپ نے فرمایا کہ ہماری محفل سے اٹھ جائے وہ کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، اٹھ جائے ہماری محفل سے۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ اپنی پھپھی سے ناراض تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور اس کا اپنی پھپھی سے کئی سالوں کا پرانا جھگڑا تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور وہ جا کر اپنی پھپھی کے پاس جا کے معافی تلافی کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان نے پھپھی سے کہا کہ جناب ابو ہریرہ نے ایسا کہا تو میں اٹھ کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو اس کی پھپھی نے کہا کہ جاؤ ابو ہریرہ سے پوچھو اس کا سبب کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ وہ اٹھ کے چلا جائے کہ جو کسی سے قطع رحمی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص جناب ابو ہریرہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اس کا سبب پوچھا، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اے نوجوان، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، حضور نے فرمایا اللہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا کہ جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ جس میں قطع رحمی کرنے، اللہ اس پر رحمت نازل نہیں فرماتا۔ میں نے اس لیے دعا کی تھی۔ تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے جو ہے اس کی اور اس کی روٹھی پھپھی کے درمیان صلح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو ہے اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ
صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لوگوں میں میرے اچھے برتاؤ کا زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں، حضور پھر فرمایا تمہاری ماں، حضور پھر فرمایا تمہاری ماں، حضور پھر فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی ماں کے 3 حق زیادہ ہیں باپ سے۔ حضور معاشرے میں میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، حضور پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، حضور پھر فرمایا تیرا باپ۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس لیے کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں باپ کا حق عظیم ہے اور ماں کا حق اعظم ہے۔ باپ کا حق عظیم ہے اور ماں کا حق اعظم ہے۔ بڑا حق جو ہے اولاد پر اس کی ماں کا ہے۔ وہ کس حوالے سے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا کہ اس کے شوہر کا۔ میں نے عرض کی مرد پر، فرمایا کہ سب سے بڑا حق مرد پر اس کی ماں کا ہے۔ باپ ماں، یعنی عورت تابعداری، اطاعت، فرمانبرداری اپنے شوہر کی کرے، زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اور مرد پر زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرے۔ اللہ اکبر۔ اب سیدی اعلی حضرت نے بڑے بہترین طریقے سے اس کو واضح کیا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 100 روپے ہیں، کسی شخص کے پاس 100 روپے ہیں، تو فرمایا کہ ان 100 روپے میں سے 25 روپے باپ کو دے اور 75 روپے ماں کو دے، خدمت کے لحاظ سے، انعام کے لحاظ سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پانی پہلے کس کو پیش کیا جائے؟ باپ نے کہا پانی لے آؤ، ماں نے کہا پانی لے آؤ، تو پہلے پانی کس کو پیش کیا جائے؟ تو سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں پہلے پانی ماں کو پلایا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر والد اور والدہ دونوں سفر سے آئے ہیں، والد نے کہا کہ میرے پاؤں دباؤ، والدہ نے کہا میرے پاؤں دباؤ، تو پہلے کس کے پاؤں دبائے جائیں؟ فرمایا والدہ کے، والدہ کے پاؤں دبائے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اعلی ھذا القیاس، اسی پر آپ قیاس کرتے جائیں۔ مگر ماں باپ کا جھگڑا ہو گیا تو آپ کس کی سائڈ دیں گے؟ باپ کی سائڈ یا باپ کی سائڈ؟ کسی کی سائڈ نہیں۔ ماں باپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، کسی کے سائڈ نہیں دیں گے۔ ماں نے کہا میری طرف ہو کے باپ سے لڑو، باپ نے کہا میری طرف ہو کے ماں سے، نہیں، ادھر وہاں اولاد سرنڈر ہو جائے گی، کسی کی طرف نہیں جائے گی۔ اگرچہ باپ سختی کر رہا ہے ماں کے ساتھ، اولاد کو پھر بھی یہ حکم ہے کہ باپ کے ساتھ نازیبا سلوک نہیں کرے، باپ سے جھگڑے نہیں۔ ماں نے سلوک کیا ہے باپ سے، اپنے شوہر سے، تو اولاد کا حق بنتا ہے وہ ماں کو برا بلا نہ کہے، اس کا کام کیا وہ خاموش رہے۔ حرام کاموں میں ماں باپ کی اطاعت وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اطاعت کرو گے جنت ہے، نافرمانی کرو گے، اذیت کرو گے تو دوزخ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے وہ ماں باپ کی جو ہے وہ اطاعت ہے۔ خدمت کے لحاظ سے نا ماں کا مقام مقدم ہے۔ اچھا بات کس کی مانی جائے؟ بھائی باپ نے کہا کہ تم یہ کاروبار کر لو، ماں نے کہا تم یہ کرو، تو یہاں پر باپ کی مانیں گے، ماں کی نہیں۔ اس لیے کہ جہاں بات فیصلوں کی ہوگی نا تو فیصلہ باپ کا مانا جائے گا، ماں کا نہیں۔ اس لیے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے عقل میں، شعور میں، ادراک میں، سمجھداری میں زیادہ ہے، تو اس کے فیصلوں میں وزن ہے، تو فیصلے وہ باپ کے مانے جائیں۔ اطاعت ماں کی جائے۔ کوئی چیز گھر میں لائے ہیں پہلے ماں کو پیش کریں، پھر باپ کو پیش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا 3 حق ماں کے کیوں ہیں زیادہ باپ سے؟ آپ فرماتے سیدی اعلی حضرت کہ 3 احسان ماں پر اولاد کے زیادہ کیوں ہیں؟ آپ فرماتے اس لیے کہ ماں نے 3 مشقتیں برداشت کی ہیں جبکہ باپ کی 1 مشقت ہے۔ باپ نے صرف پرورش کی ہے بس،
اور ماں نے کیا کیا ہے؟ ماں نے پیٹ میں رکھا، یہ تکلیف، ماں نے اس کو جنا، دوسری تکلیف، ماں نے اس کی پرورش کی، تیسری تکلیف۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، پیٹ میں رکھنا، جننا، پرورش کرنا، اور باپ نے صرف پیسہ دیا اور پرورش کی ہے۔ تو اس لیے ماں کا حق جو ہے وہ اولاد پر۔ جناب حسن بصری سے کسی نے پوچھا والدین کے ساتھ اچھائی کس طرح کی جائے، والدین کے ساتھ اچھائی کس طرح کریں؟ آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ تمہاری ملکیت میں جو کچھ ہے سارا کا سارا والدین پر خرچ کر دو، تمہاری ملکیت میں جو کچھ ہے وہ سب والدین پر خرچ کر دو، تمہارا ہے ہی نہیں کچھ، سب کچھ تمہارے ماں باپ کا ہے۔ آج ماں باپ کو بھی پیسے گن گن کے دیے جاتے ہیں، کہیں زیادہ تو نہیں چلے گئے؟ اگر پچھلے مہینے ابا کو 1500 دیے تھے اور اس مہینے کہیں گے ابا 500، پچھلے مہینے 500 زیادہ آ گیا تو حساب یوں کلیئر ہو گیا۔ والدین نے جب آپ کو دیا تو حساب تو نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو ہے اپنے ماں باپ کا۔ جناب بایزید بستامی علیہ رحمہ، والدہ نے پانی طلب کیا، سردیوں کی رات تھی، آپ اب خورے میں پانی لے کے آئے، سردیوں کی ٹھٹھرتی رات تھی، اماں کی آنکھ لگ گئی، جناب بایزید بستامی پانی کا کٹورا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور صبح جا کے والدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بایزید کے ہاتھ میں پانی کا آب خورا ہے، ٹھنڈا آب خورا، اس میں پانی بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو والدہ کی جب آنکھ کھلی تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ پانی آپ کے ہاتھ پر لگا اور ٹھنڈ کی وجہ سے وہ پیالہ آب خورا آپ کی چمڑی کے ساتھ چپک گیا۔ تو جب اس کو پیالے کو سائڈ پہ کیا گیا تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے خون آنے لگ گیا۔ تو آپ کی جب والدہ نے دیکھا تو والدہ نے کیا دعا کی، اے پروردگار میں اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں اپنے بیٹے پر راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ بس والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، والدین راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں پھر دنیا کی تبلیغیں کریں، دنیا جہاں میں چلے کاٹیں، دنیا جہاں کے سفروں پہ نکل جائے، عالمی مبلغ اسلام بن جائے، پیر فقیر بن جائے، سب کچھ بن جائے، ماں ناراض ہے تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے۔ آخری حدیث طیبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر پایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کہ جس نے والدین کو، دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر پایا، اس کی کیا ناک خاک آلود ہو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، جیسا تو نے کہا، تو نے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال دی ہے، جب تک تو اس حالت پر رہے گا اللہ کی طرف سے تیرے لیے ان کے خلاف ایک مددگار رہے گا۔ وہ کرنے دے ان کو، تو ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، پھر بھی وہ تیرے ساتھ یہ رویہ کرتے ہیں گویا کہ تو نے ان کے منہ میں راکھ ڈال دیا ہے، اور تو یہ کرتا رہے ان کے خلاف، اللہ نے ایک مددگار، ایک فرشتہ ہے جو تیری مدد کر رہا ہے، بس تو اس حال میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت جناب سیدنا ابی بن کعب وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جسے پسند ہو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ جو یہ چاہتا ہے جنت میں اس کے لیے محل بنایا جائے اور اس کے درجات کو بلند کیا جائے، تو اسے چاہیے جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، جو اسے قطع تعلقی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب انس رضی اللہ تعالی
عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی ہو، عمر میں وسعت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مال میں برکت، عمر میں برکت، رزق میں فراوانی، یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جب ہم کیا کریں گے؟ صلہ رحمی کریں گے۔ اللہ ہم سبوں کو اپنے حبیب کے صدقے والدین کے حقوق اور اعزاء و اقرباء کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔